بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یوں تو کائنات میں بہت سی عورتوں نے جنم لیا اور اپنی خصائص و فضیلت کی وجہ سے پہچانی گئی۔ بی بی حوا علیہ السلام سے بی بی فاطمہ علیہ السلام تک اگر جائزہ لیا جائے تو ہر خاتون اپنا ایک مقام رکھتی ہے، مگر ان تمام خاتون میں سے کسی کو بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا مقام نہ مل سکا۔ پیارے دوستو، ان کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ ان کی زوجہ ہیں جو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل و برتر ہیں، یعنی مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، سیدہ خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خوشی اور غم کے موقع میں شامل ہونے والی خاتون تھی۔ آپ امت مسلمہ کی ماں ہیں، جن کی حیات و خدمات اور سیرت و کردار تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے اور تمام مسلم خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ آپ خویند بن اسد کی بیٹی تھی، جو عرب کی مشہور تاریخی شخصیت حصی بن کلاب کی اولادوں میں سے تھے۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم کا تعلق بھی قصی کے خاندان سے تھا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 30 یا 40 سال قبل 556 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئیں اور اسی شہر میں اپنے والد کے گھر میں پرورش پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان مکہ میں ایک بہت معزز خاندان تھا اور آپ کے والد مکہ کے رئیسوں میں سے تھے۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھے جن کا اثر و رسوخ شام اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، سیدہ خدیجہ کی ابتدائی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی نہایت ہی ذہین، باوقار اور اخلاق مند خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ زمانہ جاہلیت میں جب عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا، اس وقت دین ابراہیم پر تھی اور واحد خدا کی پرستش کیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال اور تجارت میں برکت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے دعا کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، جب سیدہ خدیجہ کے والد کی وفات ہوئی تو آپ نے سارا کاروبار خود سنبھال لیا اور بہت جلد ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے پہچانی گئیں۔ حضرت خدیجہ کاروبار میں کبھی بھی زیادہ منافع کمانے کی کوشش نہیں کیا کرتی تھی۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں اور فقیروں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ دینی تعلیمات اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل سے حاصل کیا کرتی تھیں، جو کہ اپنے زمانے کے ایک مشہور عالم دین تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے کمالات، دولت و ثروت اور شخصیت سے متاثر ہو کر بڑے بڑے قبائل کے سرداروں نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا تھا، جن میں عقبہ بن محیط، ابو جہل اور ابو سفیان شامل ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رات کے وقت عام طور پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب رات کو آپ طواف کعبہ کے بعد گھر واپس آئیں تو آپ کو گہری نیند آ گئی اور آپ نے ایک خواب دیکھا کہ سورج ایک انسان کی شکل میں آسمان سے اتر کر آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں آیا تو وہاں سے تمام دنیا میں نور پھیل گیا اور لوگ اس سورج کو دیکھنے کے لیے حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف آنے لگے۔ سیدہ خدیجہ تعجب و حیرت کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئیں۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے صبح اپنے بھائی ورقہ کو یہ سارا خواب سنایا تو ورقہ مسکرانے لگے اور کہا کہ مبارک ہو کہ اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر سے تمام دنیا کو منور کر ڈالے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد سے جو بھی شخص حضرت خدیجہ کے لیے رشتے کی پیشکش کرتا تو ان کے سامنے وہ نورانی سورج مجسم ہوا کرتا جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور جب اس شخص کی شکل و صورت خواب والے سورج سے شباہت نہ ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رشتے سے انکار کر دیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے تو عرب میں زبردست قسم کی خشک سالی پڑ گئی، مویشی مرنے لگے اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، لہٰذا حضرت ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، خدیجہ ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند بھی ہیں، لہٰذا آپ خدیجہ کے پاس جائیے اور ان سے کچھ رقم
تمام قرض لے لیں اور ان پیسوں سے شام جا کر تجارت کریں، شاید آپ کو کچھ نفع مل سکے۔ ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صداقت اور ایمانداری کا چرچا عام تھا اور مکہ کے لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، لہٰذا حضرت ختیجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری سے پہلے ہی مطلع ہو چکی تھیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ سے کچھ مال و دولت اور کچھ تجارتی سامان لے کر تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اسے روانہ کر دیا۔ روایتوں کے مطابق میسرہ نے ملک شام کے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے بے شمار کمالات اور معجزات دیکھے، جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ شام پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال فروخت کر دیا اور اس کاروبار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ منافع ہوا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ واپس مکہ ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، واپسی میں بھی میسرہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، جب یہ کاروان واپس مکہ میں پہنچا تو مکہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور حضرت ختیجہ عورتوں کے ساتھ بالا خانے میں بیٹھی تھیں۔ حضرت ختیجہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور دو غیبی مخلوق ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ اس سخت گرمی اور دھوپ میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں بھی سایہ موجود نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ سے ملاقات کی اور منافع کے متعلق بتایا۔ حضرت ختیجہ حیران تھیں کیونکہ اس سے پہلے ان کے تجارت کے مال میں اس قدر منافع اور برکت نہ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میسرہ نے حضرت ختیجہ کو سفر کا تمام حال بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی بہت تعریف کی۔ پیارے دوستو، ان تمام واقعات سے حضرت ختیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 3 مہینے بعد حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو اس رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس پر حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے نہایت ہی اچھا اور معقول ہے، کیونکہ حضرت ختیجہ ایک پاک باز اور امانت دار خاتون ہیں۔ پیارے دوستو، پھر کچھ دنوں بعد بنو ہاشم کے تمام معزز بزرگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور نکاح کے شرائط اور تاریخ طے پایا، لہٰذا کچھ دنوں بعد حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ معزز بزرگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت ختیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور نکاح کے بعد جب کچھ لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس جانے لگے تو حضرت ختیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئیں اور کہا کہ اپنے گھر کی طرف آئیے، میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت ختیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ جو کچھ بھی ختیجہ کی ملکیت ہے، تمام مال، غلام اور کنیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ جس طرح چاہیں آپ اس کا استعمال کریں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جناب ابو طالب نے اہل مکہ کے لیے ایک بہت بڑے ولیمے کا اہتمام کیا جو کہ 3 دنوں تک جاری رہا اور صحرائی، بدو، امراء، غرباء تمام لوگوں کو کھانے تقسیم ہوتے رہے۔ پیارے دوستو، پھر کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے ساتھ جناب ابو طالب کے ہاں قیام پذیر رہے اور پھر حضرت ختیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ وہی گھر تھا جسے حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا تھا اور جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ کے اسی گھر میں اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے امور انجام پائے اور نور اسلام اسی گھر سے تمام دنیا میں پھیلا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔